پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں یوم آزادی کے حوالے سے پاکستان کی آزادی کے حوالے سے ایک اہم ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے لگا ہوں۔ کیا ہمیں آزادی کا مقصد پتہ ہے اور اسلام میں آزادی کا کیا تصور ہے؟ جب بھی کسی خطے کو آزاد کیا جاتا ہے تو اس کا کیا تصور ہے اسلام میں، اور آزادی کسے کہتے ہیں اور آزادی کا مقصد کیا ہے؟ کئی لوگوں کو آزادی کا مقصد ہی پتہ نہیں ہوتا۔ پیارے بھائیوں، چند جملوں میں بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، ان جملوں کو توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلے یہ کہ آزادی کسے کہتے ہیں اور آزادی کا مقصد کیا ہے؟ پیارے بھائیوں، جب بھی کسی خطے کو آزاد کیا جاتا ہے تو اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس خطے میں رہنے والے مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے اور تمام طاغوتی اور شیطانی قوتوں سے آزاد کروایا جائے اور اسلام کا قانون نافذ کیا جائے۔ اس جملے پہ غور کریں، یعنی جس بھی خطے کو آزاد کیا جاتا ہے پاکستان ہو یا کوئی اور ہو، ہندوستان ہو یا کوئی اور ہو، اس کو آزاد کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو کافر ظلم کر رہے ہوتے ہیں ان کی قیود سے، ان کے ظلم سے مسلمانوں کو آزادی دلوائی جائے، اور وہاں پر اور صرف ان کی ظلم سے آزادی نہیں، تمام طاغوتی اور شیطانی قوتوں سے آزاد کیا جائے مسلمانوں کو، اور اسلام کا قانون نافذ کیا جائے، اسلام کا بول بالا نافذ کیا جائے۔ آج پیارے بھائیوں، ہم ہندوؤں سے تو آزاد ہو چکے ہیں، کوئی ہندو ہم پر ظلم نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہندو ظلم کرتے تھے، مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، گائے کی قربانی نہیں کرنے دیتے تھے، اللہ کی عبادات میں وہ رکاوٹ بنتے تھے آج ہمارے اوپر کوئی ہندو ظلم نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ہم اگر نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے، مسجد سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں آتی ہیں اور ہم پڑھے سو رہے ہوتے ہیں، ہم مسجد نہیں آتے، تو کون سا ہندو آ کے ہمیں روکتا ہے نماز سے؟ کوئی ہندو ہمیں نہیں روکتا، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اس کا مطلب کہ ہم ابھی تک آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہم کس کے غلام ہیں؟ اپنے نفس امارہ اور شیطانی اور طاغوتی قوتوں کے غلام ہیں۔ اور اسی طرح آپ جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اسلامی خطے کو مسلمانوں نے آزاد کروایا جیسے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کو آزاد کروایا، ریاست مدینہ جب قائم ہوئی، تو صرف ظالموں کے ظلم سے آزاد نہیں کروایا، بلکہ وہاں پر اسلام کا قانون بھی نافذ ہوا۔ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہیں پر بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اسلام کو غلبہ ملا تو اس وقت کسی نے چوری کی ہو اور اس کا ہاتھ نہ کٹوایا ہو، یہ کہیں نہیں آپ کو ملے گا۔ کسی نے زنا کیا اور اس کو سزا نہ ملی ہو، کسی نے قتل کیا اور اس کو سزا نہ ملی ہو، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا تھا، جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ نامی عورت کی جب سفارش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ اسلام میں جو بھی جرم کرے گا چاہے وہ بیٹی ہو، بیٹا ہو، چاہے وہ خامد ہو، بیوی ہو، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، رشتہ دار ہوں، ان کو سزا ملے گی، ایک برابر ہے، ایک برابر۔ اسلام میں مساوات کا قانون ہے۔ تو اس جملے کو سمجھیں کہ اللہ کے قانون کو ہم نے نافذ کرنا ہے۔ جب تک اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کریں گے تو پاکستان تو آزاد ہو چکا ہے ہندوؤں سے، لیکن ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم زندہ قوم نہیں ہو سکتے جب تک ہم اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کر سکتے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کی غلامی اس طرح کرنا کہ زبردستی کرنا، یعنی کوئی زبردستی کر رہا ہو، جیسے ہندو زبردستی کر رہے تھے تو ان کی زبردستی جو ہے غلامی کرنا، نیت شوق یہی ہو کہ میں اللہ کی غلامی کروں، لیکن ہندوؤں کے دباؤ میں آ کر غلامی کرنا۔ ایک ہوتا ہے اپنی مرضی سے کسی کی غلامی کر لینا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے یہ بڑا جرم ہے اپنی مرضی سے غلامی کرنا۔ ہم لوگوں نے اپنی مرضی سے نفس امارہ اور شیطان کی غلامی اختیار کی ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے کہ ان شیطان للانسان عدو مبین، کہ بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح سورۃ یوسف میں اللہ نے فرمایا ہے نفس امارہ سے متعلق یہ برائی پر اکساتا ہے۔ نفس امارہ جو اندر کا نفس ہے ایک برائی کی حالت ہے نفس، یہ انسان کو برائی پر اکساتا ہے۔ ہم نے اپنی مرضی سے اس کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ جب تک ہم نفس امارہ کی غلامی سے آزاد نہیں ہوں گے تب تک ہم آزاد قوم نہیں بن سکتے۔ ہم اپنے آپ کو 14 اگست مناتے ہیں، لیکن ہمیں آزادی کا مطلب بھی نہیں پتہ، اس کا مقصد بھی نہیں پتہ۔ جیسے کہ ایک بندہ ہر سال اپنی برتھ ڈے مناتا ہے،
کیک کاٹتا ہے، ٹھیک ہے، برتھ ڈے مناتا ہے، لیکن اسے اپنی پیدائش کا مقصد ہی نہیں پتہ کہ مجھے اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ اسی طرح وہ اگر 1000 سال بھی اس کو مل جائے نا، اپنی برتھ ڈے مناتا رہے، تب بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کامیابی نہیں ملے گی جب تک اپنے مقصد کو نہیں پہچانے گا، مجھے اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا۔ اسی طرح ایک بندہ اگر 1000 سال بھی اس کو عمر مل جائے نا، اور وہ پاکستان کی آزادی مناتا رہے، وہ نعرے لگاتا رہے ہم زندہ قوم میں، اور وہ سیلیبریٹ کرتا رہے 14 اگست کو، 23 مارچ کو، یوم پاکستان، یوم آزادی، لیکن اگر وہ مقصد کو نہیں سمجھے گا نا آزادی کے، تب تک وہ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام طاغوتی قوتوں اور تمام شیطانی قوتوں اور ظالموں کے ظلم سے بچ کر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، حاکم وقت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ برائیوں کو روکے، اور ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو برائیوں سے اور دوسروں کو برائیوں سے بچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔